النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات آواز بلند روشی پڑھنے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد محترم استاد العلماء اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت حضرت قبلہ مفتی محمد عمر نعیمی صاحب کے پوتے اور محترم محمد اظہر صاحب مرحوم کے صاحبزادے فقراء اور علماء سے محبت کرنے والے اور خدمت خلق کرنے والے محترم ڈاکٹر محمد حسان صاحب اور ان کے صاحبزادے محمد صفوان حسان صاحب اور بہت ہی میرے کرم فرما مدارس اور مساجد کے ساتھ تعامل کرنے والے، کئی مدارس کے اندر دین کے پڑھنے والے طالب علموں کو لنگر پیش کرنے والے، میری مراد محترم محمد عفان صاحب اور ان کے صاحبزادے محمد عثمان صاحب اور ایان صاحب کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان محفل انعقاد پذیر ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کی اس پاک محفل کے اندر حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیا جائے گا. چند باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ حضرات کے گوش و گزار کروں گا. دعا فرمائیں اللہ مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک نے 5ویں پارے کے اندر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کے بھیجے جانے کو یوں بیان فرمایا: وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کا رسول بنا کے بھیجا. کہیے سبحان اللہ. اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا ہمارے پاس ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے. سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کا رسول آیا اور مختلف آیات کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے. کہیں پہ آیا رسول آ گئے، کہیں پہ فرمایا ہم نے رسول بھیجا. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا رسول کے مطلب کی طرف توجہ دیجیے. رسول کا مطلب وہ ہستی جسے اللہ پاک کچھ دے کر دینے کے لیے بھیجے. یعنی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بن کے آئے، مطلب کیا؟ اللہ کی طرف سے کچھ لے کے آئے اور آگے بانٹنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. جیسا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے خود فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا
ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اور جو میں نے ابھی رسول کی تعریف کی ہے، تعارف کروایا ہے، اس تعارف کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات لے کے آئے اور آگے اپنی امت کے اندر وہ انعامات بانٹے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے آپ کو کیا دے کے بھیجا؟ اللہ پاک نے آخری پارے کی سورۃ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ محبوب ہم نے آپ کو دنیا و آخرت کے خزانے دے دیے ہیں۔ دنیا و آخرت کے خزانے محبوب ہم نے آپ کو دے دیے ہیں۔ تو پتہ چلا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کے خزانے لے کے آئے، اور دنیا کے خزانے دنیا والوں کو بھی دیے، آخرت کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیے وہ آپ نے آخرت کے اندر جو اسلام کی دولت اس دنیا سے لے کے جائے گا، آقا اس کو بھی وہ جنت عطا فرمائیں گے۔ بلکہ دنیا میں آپ نے کئی لوگوں سے وعدے فرمائے کہ ہم آپ کو جنت دے دیں گے۔ کسی نے اگر دنیا مانگی، آقا نے دنیا دے دی، اگر کسی نے جنت مانگی، آقا نے جنت دے دی۔ اب ذرا چند مثالیں سنیے، آپ سنتے رہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آپ فرماتے تھے میرے والد گرامی شہید ہوئے جنگ کے اندر، بہت سارا قرضہ چھوڑا، تو میری یہ خواہش ہے کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے، میں اپنے والد گرامی کا قرض ضرور ادا کروں گا۔ کیوں؟ قرض کا بوجھ دنیا سے لے کر جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بوجھ کیا ہے ذرا سنتے چلیے۔ آج کل ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو لوٹے، وقتی طور پہ قرضے کے طور پر کچھ لے لے، بعد میں اس کا پروگرام ہی نہ ہو کہ وہ دے دے گا۔ یاد رکھیے، ذرا قرض لے کر نہ دینے کی سزا بھی سنتے چلیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 آدمی بدبخت ایسے ہیں جن کی وجہ سے دوزخیوں کے عذاب کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ انہی 4 لوگوں میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے کسی سے قرضہ لیا اور دنیا میں اس نے قرضہ ادا نہ کیا۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک آدمی انگاروں کا صندوق اٹھا کے اپنی پیٹھ کے اوپر لے کے پھر رہا ہوگا، تو دوسری لوگوں کے پاس سے جب گزرے گا وہ کہیں گے یہ کون بدبخت ہے جس کی وجہ سے ہمارے عذاب میں اضافہ ہو گیا ہے؟ وہ خود بتائے گا، جی میں وہ شخص ہوں جس نے دنیا میں قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے حضرات گرامی، یہ قرض لے کر ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اگر اس قرض لے کر دینے والے کی وجہ سے دوزخیوں کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا تو اب ذرا غور تو کیجئے کہ جو خود مقروض ہوگا، قرض لے کر نہیں دیا ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد گرامی کا قرض ضرور ادا کروں گا۔ اس لیے خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی امانتوں کی رکھوالی کرتی ہے، اور اگر انہوں نے قرضہ دینا ہو، کسی کی امانت اگر ان کے پاس ہو تو وہ واپس کرتی ہے۔ یہ خوش نصیب اولاد ہوتی ہے۔ بہرحال
حضرت جابر فرماتے ہیں یہودیوں نے میرے والد گرامی سے قرضہ لینا تھا، میں نے ان سے کہا اس بار جتنی کھجور کی پیداوار ہوئی تو وہ لے لیں، باقی معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگے یہودی تھے، ہٹ دھرم تھے، سخت دل تھے، وہ کہنے لگے نہیں، ہر صورت میں تم کو اپنے والد گرامی کا قرضہ ہمیں دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اور تو کوئی صورت تھی نہیں، میں اپنے آقا کے پاس گیا، جا کے عرض کیا آقا آپ کو معلوم ہے کہ میرا والد جنگ پہ گیا تھا، وہاں پہ شہید ہو گیا، اس نے بہت زیادہ قرض دینا ہے، میں نے بہت کوشش کی، قرض خواہوں کو کہا کہ جتنی کھجوریں لے لو باقی معاف کر دو، انہوں نے معافی نہیں دی۔ حضور آپ کرم بخشی فرمائیے، آپ چلیے، شاید وہ آپ کو دیکھ کر یہ قرضہ میرے والد گرامی کا معاف کر دیں۔ لیکن ہٹ دھرم تھے، کہاں انہوں نے معاف کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلو، جتنی کھجوریں ہیں نا، جتنی کوالٹی کی کھجوریں ہیں تم الگ الگ ان کے ڈھیر بنا دو۔ اس وقت 80 قسم کی کھجوریں تھیں، تو سب کی سب جی الگ الگ ان کا ڈھیر بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، ایک ڈھیر کے ارد گرد آپ نے چکر لگایا، فرمایا جابر جتنے قرض خواہ ہیں ان کو کہو آج کے ہم سے اپنا قرضہ وصول کریں۔ تو ماشاءاللہ جتنے قرض خواہ تھے ایک ایک کر کے حضور کے پاس آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک ڈھیر سے کھجوریں تول تول کے وزن کر کے سب قرض خواہوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سب قرض خواہ اپنا قرض لے چکے، لیکن جب اس ڈھیر کو دیکھا گیا وہ ویسے کا ویسا موجود تھا، اس ڈھیر کے اندر کوئی کمی نہ آئی۔ اب دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض کی ادائیگی کی گزارش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے والد کا قرض بھی ادا کر دیا، لیکن وہ جو کھجوریں تھیں وہ بھی ویسی کی ویسی باقی رہیں۔ تو اس طرح حضور نے دنیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرضہ ادا کر کے اس طرح دنیا سے نوازا، اور اسی طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کوئی گیا اور جو کچھ اس نے لے لیا اس کے بعد کبھی وہ محتاج رہا بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حاتم طئی کے بیٹے عدی سے فرمایا کہ تم کوئی اپنے والد گرامی کا واقعہ سخاوت کا بیان کرو۔ حضرت عدی بن حاتم نے کہا میرے والد کا جو حجرہ تھا نا اس کے کوئی 7 دروازے تھے، کوئی منگتا ان 7 دروازوں سے جاتا، میرا والد کبھی اس کو ٹوکتا نہیں تھا کہ تو ابھی تو لے کے گیا ہے واپس آ گیا ہے، 7 دروازوں سے جا کر لیتا، میرا والد کبھی اس کو ٹوکتا نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عدی بن حاتم، تیرے والد کے کمرے کے حجرے کے 7 دروازے تھے، وہ 7 دروازوں سے منگتا جاتا، پھر بھی اس کی جھولی بھرتی نہیں تھی، لیکن میرے نانا جان کا جو حجرہ تھا اس کا کمرہ ایک ہی اس کا دروازہ تھا، جو بھی اس ایک دروازے سے چلا جاتا میرے نانا جان اس کو کچھ عطا فرما دیتے، پھر وہ کسی سے مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی، اس میں یہ لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منگتا آیا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا۔ آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان والی جو وادی تھی وہ بھری ہوئی بکریوں کی اس کو دے دی تھی۔ وہ جب بکریاں لے کے گیا نا اپنے علاقے میں جا کے یہ اعلان کرنے لگا لوگوں جلدی جلدی مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں کہ آپ نے دنیا سے لوگوں کو نوازا، پھر اس کے بعد ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی۔
اب حضور نے جنت بھی کسی نے مانگی تو عطا فرما دی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، پانی وضو کا مہیا کرتا، جوتے مہیا کرتا، جو بھی میرے سے خدمت ہو سکتی تھی میں کرتا۔ ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ فرماتے میں نے عرض کی آقا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ مل جائے۔ بظاہر تو ایک سوال تھا لیکن بیچ میں بہت سارے اور بھی سوال تھے۔ کیا کہ حضور کرم فرمائیے میری زندگی اللہ اور آپ کے احکامات کے مطابق گزرے، جب میری موت آئے تو میرا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، میں جب قبر کے اندر جاؤں تو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہوں، اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ان سے بھی محفوظ رہوں، اور میں جنت میں داخل بھی ہو جاؤں اور ساتھ ساتھ آپ کی رفاقت بھی مجھے مل جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ ورنہ حضور فرماتے یہ کیا مانگ رہے ہو، میں بھی دے سکتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ یہ مل گیا، کچھ اور مانگ۔ آقا کچھ اور میں کیا مانگوں، بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت مل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اے میرے غلام ربیعہ۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی توسیع کرنا چاہتے تھے۔ ایک مکان تھا کسی کا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم اسے ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا میں نے نہیں بیچنا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ایسا کرو یہ مکان ہم کو دے دو، ہم اس کے بدلے جنت دے دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، وہ مکان والا ان کا دوست تھا، جا کے کہا منہ مانگی قیمت لے لے، یہ مکان مجھے دے دے۔ اس نے منہ مانگی قیمت لی، 10,000 اشرفیاں اس وقت لے کے اس نے وہ مکان دیا۔ اس سے مکان لے کے قبضہ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے سنا ہے کہ فلاں شخص سے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آپ کو مکان دے دے، اسے جنت دے دیں گے، تو اگر میں عثمان آپ کو وہ مکان دے دوں کیا مجھے بھی جنت دے دیں گے؟ سبحان اللہ۔ انداز دیکھو، انداز دیکھو، ان کو تو آپ جنت دے رہے تھے، مجھے بھی دے دو گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا وہ میں مکان خرید کر کے لایا ہوں، میں مسجد حرام کے لیے وقف کرتا ہوں، میرے سے قبول فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بنا کے فرمایا میرے صحابہ میرا وعدہ ہے عثمان کو جنت دلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کے خزانے لے کر آئے اور آگے آپ نے مانگے۔ اب آپ لوگوں کے رسول بن کے آئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام آتے خاص علاقے کے رسول نبی بن کے آتے، کیا ہمارے آقا بھی کوئی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے؟ اللہ نے اس کے بارے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ محبوب ہم نے خاص علاقے کا رسول بنا کے نہیں بھیجا، خاص علاقے کا بشیر نذیر بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ نام پارے کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ محبوب آپ فرما دیں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ چلے مولا کیا صرف لوگوں کے رسول بنا کے آپ نے ہمارے آقا کو بھیجا، یا جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے،
اور جو باقی مخلوق ہے اس کے لیے بھی؟ فرمایا ہاں، صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے جہان ہیں سب جہانوں کے لیے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اس کی دلیل 19ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان کو اتارا تاکہ وہ خاص بندہ تمام جہان کے لیے نذیر بن جائے۔ اب کتنے جہان ہیں، کتنے جہان ہیں۔ شرح عقائد کی ایک شرح ہے ابراس، اس کے اندر لکھا ہے اور اس کے لکھنے والے سبحان اللہ، اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ جو لکھنے والے ہیں اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرما رکھی تھی کہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لکھتے تھے اور عنوان بھی الگ، ایک ہاتھ سے اگر حدیث لکھ رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے وہ فقہ لکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر پاؤں سے لکھنا بے ادبی نہ ہوتی میں بیک وقت دونوں ہاتھوں سے جس طرح لکھتا ہوں دونوں پاؤں سے بھی میں لکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنی کتاب نبراس کے اندر لکھتے ہیں 18,000 جہان ہیں۔ کتنے؟ 18,000 جہان ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 18,000 جہانوں کے لیے نذیر اور رسول اور مبشر بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا ان 18,000 جہانوں میں کئی بولیاں بولنے والی مخلوق بستی ہے۔ ہم سے پاکستان میں دیکھ لیں، اس پاکستان میں کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی سریکی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے اور کوئی ملی جلی بولی بولتا ہے۔ نہ جانے کہ پاکستان میں کتنی بولیاں بولنے والے موجود ہیں، لیکن یہ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آسمان ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ تو اس طرح 18,000 جہان ہیں، ان تمام جہانوں میں بسنے والی پوری مخلوق کے لیے خلق کافہ، حضور فرماتے ہیں پوری مخلوق کے لیے میں رسول بن کے آیا۔ مولا اتنی مخلوق میری بستی ہے، ان کی مختلف بولیاں ہیں، تو کیا یہ بولیاں بھی تو نے اپنے محبوب کو سکھا کے بھیجا یا اس دنیا میں حضور آئے تو یہاں پہ آ کے کسی سے وہ بولی سیکھی؟ فرمایا میرے بندو کبھی بھی ذہن میں یہ خیال ہی نہ کرنا کہ میرے محبوب نے کسی سے یہ بولیاں سیکھی، بلکہ میں نے اپنے محبوب کو ان تمام جہانوں میں بسنے والی پوری مخلوق کی بولیاں بھی سکھا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ مولا کہاں پہ ہے؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ آج کل تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، یہ ریسرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے۔ لوگ کہتے ہیں حدیث سے کوئی دلیل دو، قرآن سے حدیث جو ہے وہ تم دلیل دو۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، حدیث کو شاید نہ مانے، میرا قرآن سنا دو، میرا قرآن سنا دو، میرے قرآن پہ تو یقین ہوگا۔ 13ویں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا